بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ یعنی دیے ہوئے موقعوں میں سے ایک موقع آج کی رات بھی ہے جو شب قدر ہونے کے جس میں امکان ہے. جس طریقے سے کہ آج سے 2 دن پہلے یعنی ایک رات گزری ہے بدھ کے دن، تو اس کے اندر بھی امکان تھا کہ شب قدر ہو، اور اس کے بعد آج کی یہ رات دوسری رات ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کے دن پھر منگل کے روز اور جمعرات کو یہ آخری رات یعنی کہلائے گی، یہ مکمل ہو جائے گی. اس لیے ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ان راتوں میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کریں ہم، کیونکہ ہمارا یہ جاگنا ہمارے لیے بہت زیادہ ہم کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ہم کو دلا دے گا. عام طور پر لوگوں کی جو عمریں ہوتی ہیں 60 سے 70 کے درمیان، 75 80 90 100، جس طریقے سے زمانہ قیامت کے قریب چلا جا رہا ہے تو عمریں بھی اللہ رب العزت کم فرما رہے ہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا اعمار امتی من 60 الی 70، کہ میری امت کی عمریں، میری امت سے مراد سے مسلمان نہیں بلکہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ آئیں گے ان تمام کی عمریں اوسطاً یہ فرمایا گیا ہے کہ 60 سے 70 سال کے بیچ ہوگی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رات کی عبادت اگر کر لے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص کو 80 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. ماشاءاللہ لے کر آئیے اللہ تعالیٰ. یہاں پر جتنے لوگ ہیں مسجد کے اندر اور اردو خانے کے ان تمام کو دیجیے، باہر گھٹنے کو مت دے جائیے، کیونکہ یہ لوگ بیچارے مجاہدہ کریں، 20 رکعت تراویح پڑھے، 4 رکعت فرض، 3 رکعت وتر، اور اس لیے کھٹا میٹھا چل ہے نا. تو یہ لوگ جو مجاہدہ کریں یہی زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو ڈبل ٹبل پلایا جائے. لہٰذا مسجد کے اندر احاطے کے اندر سب بچوں کو دیجیے سب کو دیجیے. مسجد کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ وضو خانے کے اندر ہو یا یہاں پر ہو، ان کو دوبارہ دیجیے، بار بار دیجیے، تاکہ یعنی پھرتی رہے جسم کے اندر اور مستعدی رہے. یہی لوگ اس کے زیادہ حقدار ہیں اور مستحق ہیں. خالص عطیے میں سے یہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، بلا تکلف پی سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ یعنی نعمتوں میں سے یا موقعوں میں سے ایک موقع آج کی یہ رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جس کے اندر یہ امکان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے موقع رکھا ہے. بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے شب قدر آج کی رات ہے تو ماں اقول فیہا، میں کیا کہوں یا کیا مانگوں؟ تو آپ نے بہت مختصر دعا بتلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اب یہ دعا بتلائیے. اس کے علاوہ ہماری جو بھی حاجتیں ہوں، جو بھی ہماری ضرورتیں ہوں، جن کی جو چاہت ہے، جن کا جو مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اس رات میں صلاۃ تسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار، دعا، قرآن کریم کی تلاوت، جو بھی نیک عمل ہم کر سکتے ہیں وہ عمل کرنا. بس یہ جب ہمارا عمل ہوگا، اور ایک رات جاگ لینا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. انسان یوں تو کتنے راتوں میں جاگ جاتا ہے اور جاگنا ہوتا ہے ہمارا. اس لیے یہ ایک رات کو یعنی ہر آنے والی یعنی وہ رات جو تاک راتیں کہلاتی ہے پورے
5 راتیں بس رات راتیں، تو کیا 5 راتیں جاگنا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے؟ یقیناً آسان چیز ہے، اس لیے اس کا ہم اہتمام کریں، چونکہ ہمارے معمولات میں شامل ہے کہ ہر جمعہ کو یہ سوالات اور جوابات کی مجلس ہوتی ہے، اس لیے آج بھی یہ مجلس ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ بجائے بیانات وغیرہ ہونے کے بیان ہونا اچھی بات ہے، لیکن بس آدھا گھنٹہ 30 40 50 منٹ بہت سے بہت ہو، یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن یہ رسمی طور پر بیانات نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ آج کل ہمارے پاس ایک بیماری کی شکل اور رسم کی شکل اختیار کر گئی کہ اس کے اندر بس بیان بیان بیان، جاگنے والے جاگ رہے ہیں، کھانا پکانے والے کھانا پکا رہے ہیں، منتظمین انتظامات کے اندر مصروف ہیں، اور اس کے بعد بس بہت تھوڑا سا وقت ملتا ہے عبادت کے لیے، تو یہ رسمی طور پہ نہیں ہونا چاہیے، باقی چیزوں کے لیے پورا سال بھر پڑا ہوا ہے، لہٰذا آج کی رات میں عبادت اور بندگی زیادہ سے زیادہ ہو، تو آج چونکہ رات کے اندر ہی یہ ہمارا اپنا معمول کے مطابق یہ چٹھیاں آ گئی ہے، اس لیے اس کو پڑھ لیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ پوچھا گیا ہے انتظامی امور کے تحت ہے، لہذا اس کا جواب تو ذمہ داران حضرات ہی دے سکتے ہیں، پھر بھی سوال انہیں پڑھ لیا جاتا ہے۔ یہ سب انتظامی امور کے تحت ہے۔ یہ پوچھا یہ گیا ہے کہ ہماری اس اپنی مسجد میں اے سی کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے، جبکہ محلے کی چھوٹی مسجد میں اے سی لگایا جا رہا ہے، کہ جس کو کے ذریعے بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ الحمدللہ اپنی مسجدوں بہت زیادہ کرایہ وغیرہ ہے، پوچھا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد میں یہاں پر آنے کے بعد عبادت اور بندگی یہ مقصود اور یہ مطلوب ہے۔ اب رہ گئی یہ بات اے سی وغیرہ، بس اتنی چیزیں کسی بھی مسجد میں ہونا چاہیے جو مصلیوں کی یعنی معمولی سی راحت کا ذریعہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک زمانہ وہ تھا، جیسا کہ ہم فضائل اعمال کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، احادیث پاک کے اندر یہ بات آتی ہے کہ صحابہ کرام نے اس طریقے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نماز ادا فرمائی کہ وہاں پر صفوں کی جگہ پر ریت رہا کرتی تھی، جس کو وہ یعنی اس طریقے سے سجدے میں جاتے ہوئے معمولی طور پہ یعنی اپنے ہاتھ سے اس کو برابر کر لیا کرتے تھے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ عرب کی سرزمین اور وہاں پر ریت اور وہاں پر کتنی گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، دن بھر کی تپش کے بعد وہاں پر لوگ کھڑے ہو کر صحابہ کرام کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، پھر ریت جو ہوتی ہے باریک باریک ہوتی ہے، کتنا ہاتھوں کو بھی چبھتی، گھٹنوں میں چبھتی، پیروں میں، اس کے علاوہ پیشانی کے اوپر، اس طریقے سے انہوں نے مجاہدہ کیا صحابہ کرام نے۔ چلیے ہوتے ہوتے اب راحت کی چیزیں آ گئی، اس سے منع بھی نہیں کیا جاتا، اس کے لیے اب یہ جو فرش ہے ہر مسجد کے اندر یہ ٹائلس بچھے ہوئے ہیں، کہیں پر ماربل ہے، کہیں پر کچھ ہے، اب یہ زمین پورا کا پورا یہ فرش مسطح ہو گیا، اس کے اوپر بھی نماز پڑھی جا سکتی، لیکن پھر اس کے اوپر یعنی صفیں بچھائی گئی ہیں، اس کے اوپر پھر چادریں بچھائی جاتی ہیں، بعض جگہوں پر قالین ہوتے ہیں، پھر اسی طریقے سے یہ پنکھے شروع میں لگائے جاتے ہیں کسی مسجد کے اندر، یہ ناکافی ہو گئے، اب یہ دیواروں کے اوپر پنکھے ہوتے ہیں، پھر ادھر ہوتے ادھر ہوتے ہیں، اب اس کے بعد کولر کے ذریعے سے ٹھنڈک پہنچائی جاتی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ یہاں پر اے سی وغیرہ لگا کر کسی بھی جگہ پر لگا کر کچھ آرام نہیں کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے نمازوں کے ثواب میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اے سی کی وجہ سے پورا ماحول جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے طہارت کا تقاضا بار 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 ہوتا ہے۔ جیسے ہم اے سی بس کے اندر سفر کرتے ہیں، اے سی ٹرین میں سفر کرتے ہیں، فرسٹ کلاس کے اندر، اور یعنی اول درجے کے اس میں ڈبے میں سفر کرتے ہیں، تو وہاں پر طہارت کا تقاضا زیادہ ہوتا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ اگر اے سی اگر لگا بھی کر دیا جائے، اب کوئی ضعیف لوگ ہیں، کوئی بوڑھے لوگ ہیں، مثانے کی کمزوری کی وجہ سے خدا نخواستہ طہارت کا تقاضا ہو، اور اس کے بعد یہیں سے اگر پہلی سب سے اگر وہ پیشاب کرنا شروع کرتے ہوتے ہوتے یہ سب دوسری تیسری چوتھی پانچویں وہاں تک پورا کا پورا ماحول خراب ہو جائے گا۔ تو ہم یہ سوچیں کہ اے سی وغیرہ کی قطعی کسی بھی مسجد اندر ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے، وہاں ہے یہاں ہونا، یہاں ہے تو وہاں ہونا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم گوشت ترکاری لانے کے لیے جاتے ہیں تو کہ وہاں پہ کیا اے سی ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اے سی وہاں پہ گوشت لینے جا رہے ہیں، 1.5 پاؤ گوشت، پاؤ کلو قیمت، 100 گرام گوشت بکرے کا، وہ لینے کے واسطے جا رہے ہیں، بٹ کلیجی گردے اور اسی طریقے سے اور چیزیں لینے کے واسطے جا رہے ہیں۔
یہاں پر تو بس کے اندر نماز کے اندر دنیا کا سب سے طاقتور انجن امام ہوتا ہے. اس واسطے کہ جہاز کے اندر بھی ایک موقع آتا ہے جب جہاز کے اندر کافی وزن ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کچھ سامان یہ جہاز میں کچھ سامان وہ جہاز میں اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں یا وزن کر کے دیکھتے ہیں. جب جہاز نہیں لے پاتا ہے تو ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ اس میں سامان نکال لیا جاتا ہے. اب لوگ پریشان میرا سامان آیا نہیں آیا, سوٹ کس آیا میرا کس نہیں آیا, تھیلا آیا تھیلی نہیں آئی, یہ آیا وہ نہیں آیا, فلاں نہیں آیا فلاں نہیں آیا. تو وہ انجن اتنا طاقتور ہونے کے باوجود امام کے سامنے کمزور. حرمین شریفین کے اندر لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. کتنے لوگ مثال کے طور پہ فرض کیجیے 25 لاکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ 25 لاکھ. اب اوسط اگر نکالے, ایوریج نکالے اگر ہر آدمی کا 50 کلو وزن, کتنا 50 کلو وزن, تو کتنا وزن ہو رہا ہے بتائیے. اگر 25 لاکھ کا مجمع ہے, 25 لاکھ کا مجمع ہے ہر آدمی کا, اب کسی کا 60 ہوگا, کسی کا 70 ہوگا, کسی کا 90 ہوگا, کسی کا ایسا ہوگا کہ 1 کنٹل 30-40 کلو لگے گا, ایسا کہ بونلیس چلا جا رہا ہے جس کے اندر کچھ ہڈی ہے نہیں, بالکل بلڈوزر چلا جا رہا ہے, ایسا چلے گا. تو خیر وہ سب ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہر آدمی کا اگر 50 کلو وزن نکال دیتے ہیں, کتنا نکالتے ہوئے تو کہاں سے جسم سے نکال لیں گے, کتنا ہوگا؟ ہاں ایسا صحیح بول رہے ہیں. ادھر سے کوئی لقمہ دے دیں گے نہیں. ہاں جی 25 لاکھ لوگ ہیں, 25 لاکھ لوگوں کا اگر ہے تو 50 کلو وزن ہے. ہاں واہ, یہ بچے نے صحیح بتایا, اس کا مطلب یہ ہے. ہاں اچھا کتنا بتایا بیٹا آپ نے؟ اچھا 1 کروڑ 25 لاکھ ہے. 25 لاکھ کہاں سے گئے, کیسے ہو گئے لوگ تو 25 لاکھ ہے. اچھا کریں گے 50 کلو وزن ہو رہا نا. ہاں تو کتنا وزن ہو رہا ہے بتائیے؟ 1 کروڑ 25 لاکھ. 25 لاکھ تو 1 کروڑ 25 لاکھ وزن کتنے امام اس کو اٹھاتے ہیں؟ 20-25 اٹھاتے ہیں. اکیلے ایک امام صاحب قاری عبدالرحمن سورہ صاحب فرض کیجیے نماز پڑھا رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, ان کے اللہ اکبر کہتے ہیں پورے لوگوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں نماز سے پہلے صفوفکم, سمجھ جاتے لوگ اوہ ماشاءاللہ اس کو قاری عبدالرحمن سورہ صاحب نماز پڑھا رہے ہیں. اور بھی ماشاءاللہ سارے یعنی علماء کرام جو قرآ ائمہ کرام بڑے پیارے انداز میں نماز پڑھتے ہیں. تب یہ بتائیے کہ اب جیسا ڈبل انجن لگتا ہے, اب آج کل تو ڈبل انجن کی سرکار کا بھی چالو ہو گیا ہے. وہ وہاں پہ مرکز میں وہ, صوبے کے اندر وہ یہ وہ, تو یہ ڈبل انجن کی سرکار چل رہی ہے. اب یہ بتائیے کہیں پر پہاڑوں میں جاتے وقت ایک انجن سامنے سے کھینچنا, دوسرا انجن پیچھے سے ڈھکیلتا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ایک گاڑی کو ٹرین کو ڈھکیلنا پڑتا ہے, مال گاڑی کو ڈھکیلنا پڑتا ہے, اس کو. لیکن امام ایک ایسا طاقتور انجن ہے جو 1 کروڑ 25 لاکھ اتنا وزن اکیلا کھینچ لیتا ہے. اتنوں کی درخواست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. ہر آدمی کا 50 کلو, ان کا 50, ان کا 50, ان کا 50, ان کا 50, ان کا 50. اب 25 لاکھ کا مجمع ہے پیچھے حرم شریف کے اندر. اب اتنے بڑے مجمع کو اکیلے شخص یہیں پر تسلیم کرنا ہے. وہ بچے منکشف بھائی باہر نہیں لے آنا قطعی, ہاں روڈ پہ ادھر ادھر نہیں. یہ لوگ یہاں کے یہ مستحق اور حقدار ہیں, بار بار پلائیں 2 مرتبہ 4 مرتبہ, لیکن گیٹ کے باہر نہیں نکلنا ہے. تو اتنی طاقتور چیز ہوتی ہے امام کی جو درخواست بارگاہ الہی میں پیش کی جاتی ہے. تو میں بتا رہا تھا گوشت ترکاری لینے جاتے وہاں پر اے سی نہیں. وہاں پتا چلا کہ اس طریقے کہ یہاں پہ بعد میں رکھ دو, بچے بیچ میں رکھ دو, مشکل دے لکھ دو اور اپنے طور پہ جس کو طبیعت چاہے گی, پھر خالی ہو جائے پھر دوبارہ لے کر آؤ, 4-5 مشکل یہاں رکھ دو. تو جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پر کوئی اے سی ہوتا نہیں ہے, تو پھر یہاں پر مساجد کے اندر اے سی کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ سے نہ تو ثواب میں اضافہ ہونے والا ہے, نہ خوشی و خضوع میں, بلکہ اس کے اندر فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا یہ چیز ایک تو انتظامی امور سے ہے, لیکن چونکہ یہ چیز اے سی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے کہیں پر بھی. ہاں کولر تک ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, ہونا چاہیے, اچھے کولر ہونا چاہیے, دمدار ہونا چاہیے, طاقتور ہونا چاہیے, جو ٹھنڈک پہنچا سکے وہ ہونا چاہیے.
بار بار دیجیے، سب کو دیجیے، جو لوگ آ رہے بار بار دیجیے، سب کو دیجیے، ڈبل ٹیبل دیجیے. چلیے، ہم نے ایک دکان کرائے پر لیے ہیں، مگر اس دکان کا مالک کا کہنا ہے کہ دکان خالی کرو ورنہ کچھ رقم ادا کرو. کیا یہ رقم دینا اور دینا درست ہے؟ تو ٹھیک ہے نا، جب وہ دکاندار سے پہلے معاہدہ کر لینا چاہیے کہ یہ دکان کتنے دن کے لیے آپ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد ان دونوں نے اس معاہدے کے اوپر قائم رہنا چاہیے. 1 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، اور جو کرایہ طے ہو جائے اسی کے اوپر دونوں نے قائم رہنا چاہیے. درمیان میں اس طریقے سے اضافے کا مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور اگر اضافے کا مطالبہ کیا جا رہا اگر ہے تو پھر اس کو کرائے کے اندر وضع کرنا چاہیے یا پھر نئے سرے سے معاہدہ کرنا چاہیے، لیکن مدت ہونے کے بعد. تو ہم نے ایک دکان کرائے پر لیے ہیں، مگر اس دکان کا مالک کا کہنا ہے کہ دکان خالی کرو ورنہ کچھ رقم ادا کرو. ادا کرنے کا مطلب کرایہ بڑھاؤ اور کہا جا رہا اگر ہے تو مطالبہ یہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن پہلے لکھا پڑھائی میں ساری چیزیں طے ہونا چاہیے کہ دکان کتنے دن کے لیے دی اور لی جا رہی ہے. آج کل ہمارے نوجوان غیر مسلم لوگوں کے پروگرام جیسا کہ یعنی ان لوگوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں شامل ہو کر ناچ رہے ہیں. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور اس کا گناہ کیا ہوگا؟ خیر مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ کوئی مسلمان خدا نخواستہ ایسا عمل کرے، ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے. ممکن ہے کہ ہمارے کسی بھائی کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی کہ مسلمان لوگ وہاں پر جا کر ایسی حرکت کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اگر ایسی چیز اگر ہو رہی اگر ہے تو توبہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور آئندہ قطعی یعنی یہ چیز نہیں کرنا چاہیے. جی پڑھیں. اچھا، یہ بتا رہے ہیں ہمارے بھائی صاحب کہ بالکل واقعتاً ہو رہا ہے کہ مسلمان لوگ جا کر جیسا ان لوگوں کے جو مذہبی پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر اس طریقے سے گانا بجانا ناچنا یہ کر رہے ہیں. تو کیا پیسے لے کر رہے ہیں یا کیسے؟ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں. اچھا اچھا، اگر واقعتاً اگر یہ کر رہے ہیں تو انتہائی گناہ کی بات کر رہے ہیں، گناہ کا عمل کر رہے ہیں. یہ حرام ہے، ان کے لیے ناجائز ہے. اسلام قطعی طور پر اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہرگز ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ ہمارے بھائی صاحبان بتا رہے ہیں کہ جیسا آج جو پروگرام ہوا، جیسا ہمارے یہ برادران وطن کا، اب اس صورت میں ہمارے کچھ بھائی مسلمان بھائی جا کر وہاں پر اس طریقے سے ناچنے میں، گانے میں اور اس طریقے سے میوزک وغیرہ کے اوپر جو عمل کیا جاتا ہے جس انداز سے، اس کے اوپر یہاں رکھ دو چونکہ یہ دینے کے لیے رکھ دو، پھر بات خالی مت کرو. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، باہر لیکن نہیں لے جانا. ہاں، تو یہ جو عمل اگر کیا جا رہا ہے تو واقعتاً یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اسلام قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہرگز یعنی یہ چیز نہیں کرنا چاہیے. جو کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرے، معافی مانگے، اور آئندہ قطعی طور پر کسی نے نہیں کرنا چاہیے. کیا 3 دن سے پہلے قرآن کریم مکمل کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اصل منشا یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، مفہوم وغیرہ اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے. چونکہ جب لگاتار اس طریقے سے پڑھا جائے گا تو قرآن کریم کو سمجھنے کا موقع نہیں مل پائے گا. اس لیے منع کیا جاتا ہے، ورنہ پڑھنے کے اندر کوئی اس کے اندر حرج کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام کے بارے میں بھی بات ملتی ہے، اور اسی طریقے سے ائمہ کرام وغیرہ کے تعلق سے بات ملتی ہے کہ ایک رات میں ایک قرآن کریم مکمل کر لیا کرتے تھے. پوچھا گیا ہے کہ ایک بڑے جانور کے اندر کیا 7 بچیوں کا عقیقہ ہو سکتا ہے یا پھر 7 بکرے ہی لینے ہوں گے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں بتایا جائے. جس طریقے سے بڑے جانور کے اندر 7 بچوں یا بچیوں یا کچھ بچوں یا مرد حضرات اور خواتین مستورات ان کی جانب سے قربانی ہو سکتی ہے. اور جب وہ قربانی جو ایک واجب عمل ہے جب وہ ہو سکتا ہے تو یہ مسنون ہے، سنت ہے، یہ بھی یقین ہو جاتا ہے. بلا تکلف کر لیا جا سکتا ہے. ایک بڑا جانور لیا جائے. بڑے جانور سے مراد یہ ہے کہ جس کی عمر 2 سال ہو، مثلا بھینس نر ہو یا مادہ ہو، اور جو جانور اس سے ملتے جلتے ہوں، بس اتنا ہی کہنا کافی ہے. بھینس اور
भैंसा मतलब आंध्र में भैंसा है, वो भैंसा नहीं, भैंसा नर और मादा, और उसके जो अजीज व अकारीब रिश्तेदार हैं, जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं, जो उससे मिलते जुलते हैं, तो उनके अंदर कुर्बानी हो जाती है 7 लोगों की जानिब से, चाहे 7 बच्चे हों या 7 बच्चियां हों, या कुछ बच्चे हों कुछ बच्चियां हों, या बालिग मर्द और बालिग औरतें हों, उनकी जानिब से कुर्बानी हो जाती है, बिला तकल्लुफ हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक की तरफ से एक एक बकरा लिया जाए, अगर लिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर न करते हुए बड़े जानवर के अंदर भी कुर्बानी ये अकीका हो जाता है। पूछा गया है कि मैं एक ताजिर हूँ, चूँकि माह मुबारक की आखिरी अय्याम है और बाजार में बहुत रश है, जिसकी वजह दुकान में मसरूफियत बढ़ गई है और इबादत सही तरीके नहीं हो रही, तो इस सूरत में कुछ इबादत किस तरह करूँ, इसका हल बताया जाए। इसका हल तो आपके पास खुद है, अपनी दुकान के औकात को महदूद किया जाए, दुकान देर से खोली जाए और उससे पहले जो वक्त मिलेगा उसमें इबादत करें, दुकान जल्दी बंद कर दी जाए और उसके बाद जो वक्त मिलेगा उसके अंदर इबादत की जाए, और दुकान में भी बैठे बैठे जिक्र, तौबा, इस्तग़फ़ार और कलिमे तय्यबा वगैरह पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि गिरक आया कि जेब में से तस्बीह बाहर आ गई और उसके बाद अल्लाह 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 शुरू कर दिए। अब वो गिरक समझेगा भाई पूरे मार्केट में सबसे दियानतदार आदमी यही है, उसको क्या पता कि हमको बगैर छुरी के ज़िबा किया जाने वाला है, समझे आप अल्लाह। फिर गिरक चलेगा, फिर तस्बीह अंदर, फिर आ गया, उसके बाद शुरू, और उसके बाद अभी कर दी। अब गिरक क्या समझेगा, माशाअल्लाह सबसे ज़्यादा वजीफे पढ़ने वाला ये आदमी है, अब उसके बाद तो वो कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास आएगा, तो लिहाजा वो तो उसके बाद उसको डेढ़ी से बेचना शुरू कर दिए, तो ये धोखा हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए। आज ही सूरह जुमा के अंदर भी पढ़ा गया है, तरावी के अंदर भी, और इसी तरीके से इसके अंदर भी, इशा की नमाज के अंदर भी, कि वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ देने वाले हैं। तो इसलिए यानी बैठे बैठे जिक्र करना चाहिए और खाली वक्त में करना, और इसके अलावा अपने दुकान के औकात को महदूद कर लिया जाए। लिहाजा इसका हल तो आपके पास खुद है, हम क्या हल निकाल कर देंगे, खाली बतला सकते हैं। चूँकि आज ताक़रात है तो आपने जो दुआ बताई है, तो क्या इस दुआ को हम कसरत से पढ़ सकते हैं क्या, जैसा कि दूसरे जिक्र उसका बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। और दुआ वो है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। और क्या इस दुआ को बगैर ताक़ वाली रात में या दिन में कसरत से पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसलिए कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला से यानी माफ़ी की दुआ मांगी गई है, इसलिए पढ़ना चाहिए। पूछा यह गया है कि अज़ान तक सहरी कर सकते हैं क्या? याद रखना चाहिए कि यानी इसका एक वक्त मुतय्यन कर दिया गया है, कुरान करीम के अंदर ये फरमाया गया है और बताया गया है कि सहरी का वक्त कब तक है। कब तक का मतलब ये कि सुबह सादिक, फजर की नमाज का वक्त शुरू होने तक। अब अज़ान फर्ज कीजिए कि मुअज्जिन साहब को आने में 15 मिनट देर अगर हो जाए तो क्या वहाँ तक सहरी करने बैठेंगे? क्या करेंगे? मुअज्जिन साहब की दावत थी और बेचारों को आने में देर हो गई, अब उन्होंने अज़ान ही नहीं दे रहे, तो क्या सहरी चालू रखेंगे क्या उस वक्त? तो उनकी अज़ान वो मेयार नहीं है। मेयार असल वो निज़ामुल औक़ात है, जो साल के 12 महीने जो वो लगा हुआ रहता है, हर मस्जिद अंदर रहता है। अब उसके अंदर ये देख लेना कि फजर की नमाज का वक्त शुरू कब हो रहा है। अब फजर की नमाज का वक्त शुरू हो रहा है, मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए कि 5:10 पे हो रहा है, तो घड़ी एकदम बिल्कुल बराबर रखना और 10 मिनट पहले एहतियातन हमने सहरी से और तहज्जुद से फारिग हो जाना चाहिए। 10 मिनट पहले, 10 मिनट का फासला तो बहरहाल रहना चाहिए। अब अज़ान फर्ज कीजिए कि देर से हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अज़ान अगर 20 मिनट पहले भी अगर होती है, फर्ज कीजिए गलती से अगर दे देकर वो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अज़ान मेयार नहीं है, सायरन भी मेयार नहीं, न मेयार सायरन है और न अज़ान है, बल्कि वो जो निज़ामुल औक़ात है, साल के 12 महीने का फजर की नमाज तो शुरू कब से हो रहा, कब ख़त्म हो रहा, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा,
تو اسی طریقے سے فجر کا وقت شروع کب ہو رہا ہے یہ دیکھنا، اور جب بھی ہم روزہ رکھیں گے، چاہے رمضان شریف کے روزے ہوں یا ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے ہوں یا اسی طریقے سے محرم کا 1 یا 2 روزے ہوں یا ہر پیر اور جمعرات کا روزہ ہو، جب بھی روزہ رکھنا ہے تو پہلے دیکھ لینا کہ کل آنے والے دن فجر کی نماز کا وقت شروع کب ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے 10 منٹ پہلے اس سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ یہ طریقہ صحیح کہلائے گا۔ سنت نماز اگر چھوٹ جائے تو فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ہاں، فجر کی نماز سے پہلے والی سنت اگر چھوٹ جائے گا کہ ہم کو گھر سے آنے میں دیر ہو گئی اور یہاں پر جماعت کھڑی ہو گئی، 2 شکلیں ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی، اب ہم کو یقین ہے کہ سنت جب پڑھیں گے ہم تو ہم امام صاحب کے ساتھ نماز کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس میں یہ شرکت نہیں کرنا جماعت، بلکہ پہلے سنت پڑھ لینا چاہیے۔ اس بات کا اگر اندیشہ ہو کہ اگر ہم سنت پڑھیں گے تو اس وقت تک امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، گاڑی پلیٹ فارم کے آگے نکل جائے گی، تو پھر کیا کریں گے؟ گاڑی میں سوار ہو جائیں گے، ہاتھ میں چائے کی پیالی ہے، گاڑی سیٹیں دے دی، نکل رہی ہے، تھک رہی ہے، تو اس کو چھوڑ دینا پڑے گا، اور جو ڈبہ مل گیا اس کے اندر بیٹھ جانا پڑے گا۔ اور اگر ہم چائے سے رغبت کریں گے، چائے پینے بیٹھیں گے، جب تک گاڑی اسٹیشن سے آگے نکل جائے گی، پلیٹ فارم کے آگے نکل جائے گی، پھر بعد میں پکڑنے میں بڑے خطرات ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جب مسئلے آئے ہم ہونا تو یہ چاہیے کہ اذان کے وقت آ جانا، اذان سے پہلے آ جانا، آ کر تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اس لیے اگر نماز ہمارے ذمہ باقی خدا نخواستہ چھوٹی، اس کو نمازوں کو ادا کر لینا چاہیے۔ لیکن کسی وجہ سے اگر آنے میں تاخیر اور دیر اگر ہو جائے تو آنے کے بعد پہلے سنت ادا کر لینا چاہیے، اور ہم کو یقین ہے کہ ہم قاعدے میں شرکت کر لیں گے امام صاحب کے ساتھ، تب تو سنت پڑھ لینا، اور اندیشہ ہے کہ امام صاحب سلام پھیر لیں گے تو لہذا اب اس سنت کو نہیں پڑھیں گے بلکہ فرض کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ نماز کے بعد باوجود اس کے کہ 10-15 منٹ باقی ہیں پھر بھی اس سنت کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ کب پڑھیں گے؟ فجر کی نماز کو ختم ہو گیا، سورج نکل گیا، سورج نکلنے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد، سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد، بجائے 22 کے 22 یاد نہیں رہتا، موٹا حساب چھکا تولنے کا، آدھے گھنٹے کے بعد 30 منٹ کے بعد اب چھوٹی ہوئی سنت کو وہ پڑھ لیں گے۔ اب رہ گئی ظہر سے پہلے کی سنت۔ اس سنت کو اگر چھوٹ جائے اگر تو ظہر کے بعد پہلے ظہر کی 2 رکعت سنت، اس کے بعد یہ 4 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل، یہ ترتیب ہوگی۔ رہ گئی عصر سے پہلے کی سنت، تو چونکہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ سنت کا بھی شمار نفل میں ہوتا ہے، نفل کا مطلب زیادہ، فرض اور واجب کے علاوہ، لہذا عصر سے پہلے کی سنت کو عصر کی نماز کے بعد پڑھیں گے نہیں۔ مغرب سے پہلے تو سنت ہے نہیں، مغرب کے بعد ہے سنت، لہذا وہاں پر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عشاء سے پہلے کی جو سنت اگر چھوٹ جائے تو اس کو عشاء کی نماز کے بعد یعنی 2 رکعت سنت موقدہ پہلے پڑھ لینا، اس کے بعد نفل پڑھ لینا، پھر وتر پڑھ لینا، اور اس کے بعد عشاء سے پہلے والی سنت کو پڑھ لیا جائے گا، یہ ترتیب ہوگی۔ سمجھ گئے آپ حضرت؟ فجر سے پہلے والی سنت کو سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد، ظہر سے پہلے والی سنت کو ظہر کے بعد والی سنت کے بعد۔ چونکہ جب ایک مرتبہ ترتیب تھوڑی بدل گئی تو اس لیے اب اس کو بعد میں ڈال دیا جائے اور پہلے نہ پڑھا جائے۔ عصر سے پہلے والی سنت کو پڑھنے کی اجازت نہیں نماز کے بعد، مغرب سے پہلے سنت ہے نہیں، عشاء سے پہلے والی سنت کو وتر کے بعد پڑھنا چاہیے، یہ طریقہ کہلائے گا۔ یہ کہا گیا ہے کہ اس عنوان پر کچھ نصیحت کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے بھی بہت بڑی تعداد آپ کی بات کو مانتی ہے، ایسی یہ بابرکت ایام راتیں اور ہمارے بازار میں گھومنا پھرنا۔ اب یہ باتیں تو ماشاءاللہ کئی سال سے کہی جا رہی، سارے علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم
بازار میں ہم اپنا وقت گزاریں خرید و فروخت کے اندر، تجارت کے اندر یا اور چیزوں کے اندر، اس لیے کہ یہ ایک مہینے کا موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، جس میں سے 22 دن آج گزر گئے ہیں، اور آنے والا جو جمعہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ مغرب بعد انشاءاللہ تعالی عید الفطر کا چاند دکھائی دے، ممکن ہے، یقینی طور پر نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے۔ تب اس کے بعد دن کتنے باقی رہ گیا؟ جمعہ کتنے ہو گئے؟ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، جملہ صرف 7 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس لیے اب ان ایام کو ہم جو باقی رہ گئے ہیں، ان ایام کو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگائیں۔ عبادت کے اندر لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کھانا پینا، بیوی بچے، کاروبار سب چھوڑ دے، کاروبار کرے لیکن محدود وقت کے لیے کرے، بہت تھوڑی دیر کے لیے، بہت تھوڑے گھنٹوں کے لیے کریں۔ اگر ہمارا معیار اگر اچھا ہوگا، دیانت داری سے تجارت ہم کر رہے ہیں، ناپ تول کے اندر کوئی کمی نہیں کرتے، اپنے گاہک کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو وہ ہمارے دکان کھولنے کا انتظار کرے گا، دکان کے کھلنے کا انتظار کرے گا، وہ کہیں اور سے نہیں لے گا سامان، بلکہ ہمارے پاس لینے کا انتظار کرے گا۔ اگر ہم دکان بند کر کے چلے گئے تو اس کے بعد اس کو افسوس ہوگا، پھر وہ کل تک رک جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے طور پر یہ ایسا انداز اختیار کرنا تجارت کے اندر کہ لوگ ہماری طرف کھینچ کر چلے آئے، لوگ ہمارے دکان کے کھلنے کا انتظار کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ 11 مہینوں میں ہم نے اتنی تیاری کر لینا چاہیے، جتنی ہماری کمائی ہوتی ہے، جتنا ہمارا خرچ ہوتا ہے ایک مہینے کا، اس کو ہر مہینہ زیادہ کاروبار کر کے وہ پیسوں کو الگ اٹھا کر رکھنا، تاکہ رمضان شریف کا مہینہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزر سکے۔ الحمدللہ۔ سود پر پیسہ لینا مسلمانوں کو بہت عام ہو گیا، خاص طور پر کاروباری اور نوکری پیشہ لوگ، جیسے ہوم لون یعنی گھر کے لیے، کاروبار کا لون وغیرہ۔ کیا سود دینا لینا دونوں برابر کے گناہ ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں بھی بہت ساری مرتبہ کہا گیا ہے، اور سود کا لینا سود کا دینا یہ دونوں کے دونوں حرام ہیں۔ بہتر بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو چیز ہے، چیز کا مطلب سونا چاندی نہیں، جو استعمال کی چیزیں ہیں، اس کو جمع کیا جائے، اس کو فروخت کیا جائے، اور چھوٹے سے کاروبار سے شروع کرنا چاہیے۔ چھوٹے سے، اگر خدا نخواستہ اگر نقصان بھی اگر ہوگا تو اس صورت میں انسان کو زیادہ تکلیف یا مشکل نہیں ہوگی۔ لا لیے کہیں سے 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ، 50,000 روپیے، خدا نخواستہ اگر اندر ہو گئے، ایک تو اندر ہوتا کاروبار میں، ایک ہوتا اندر ادھر، کہاں پہ؟ جیل میں۔ تو اللہ سب کی بات کرے۔ حکیموں کے اور حاکموں کے سیڑھیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ قرآن بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکیموں کے اور حاکموں کے سیڑھیوں پر چڑھنے سے۔ حکیم کا مطلب بیماریاں لگے پیچھے، یہ بیماری وہ بیماری وہ بیماری وہ بیماری، ڈاکٹر صاحبان کے بار جا کر ان کے پاس ہاتھ لگانا پڑ رہا ہے۔ تو حکیم سے مراد حکیم ہو ڈاکٹر کوئی بھی، اور حاکم کا مطلب خدا نخواستہ مقدمات میں گھر جانا۔ تو حکیموں اور حاکموں کے سیڑھیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، یہ پرانے لوگ کہا کرتے ہیں، جو بالکل صحیح ایک کہاوت ہے۔ تو سود پر پیسہ لینا دینا یہ دونوں کے دونوں حرام ہیں۔ احادیث پاک میں بہت زیادہ سخت ترین وعیدیں آئی ہیں، لہذا ہمارے گھر میں جو کچھ چیز اگر ہے، ہم نے جائزہ لینا گھر کے اندر یہ ہے اس چیز کی کیا ضرورت، اس چیز کی کیا ضرورت، مگر ہمارا مزاج اور ہمارا طرز ایسا ہے، اگر چپل بھی اگر ٹوٹ جائے گا، انگوٹھا ٹوٹ جائے اس کا، اکھڑ جائے گا، تب اس کے بعد اس کو اٹھا کے رکھ دیں گے، اس کو دیں گے نہیں کسی کو غریب کو۔ پھر اسی طریقے سے کوئی بھی بکری ٹوٹ گئی، اس کی ڈنڈی نکل گئی، اٹھا کے سجے پہ ڈال دیا۔ اب وہاں پہ چھپکلیاں ہو رہے ہیں، وہاں پہ دھول گرد ہو رہی ہے، وہاں پہ جالے ہو رہے ہیں، نکالنا ہوتا نہیں، دیکھا کہ تو کھنگار اوپر سے بڑا ہوا نکل ملتا ہے، کچھ کام کا نہیں رہتا، وہ برسوں اس کی ضرورت نہیں پڑتی،
جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم نیا خرید کر لے کے آ جاتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر یہ حال ہے، چاہے میرا اپنا گھر کیوں نہ ہو، انسان کی فطرت اور مزاج میں اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہے، لہٰذا گھر میں جو ردی چیزیں ہیں، بیکار چیزیں، اس کو نکالا جائے اور اس کے بعد اس کو فروخت کر کے اب اس سے تھوڑی سی پونجی، تھوڑی رقم جو آگی وہاں سے شروعات کرنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اکثر و بیشتر واقعہ علماء کرام شادیوں کے موقع پر مثال کے طور پر بتلاتے ہیں، جب یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کر کے جب وہ آئے تو خالی ہاتھ آئے، گھر چھوٹ گئے، وہاں پر جو کاروبار ہوگا وہ چھوٹ گیا، 1 روپیہ بھی 1 درہم بھی جیب میں نہیں، خالی ہاتھ آئے اس طریقے سے۔ اب یہاں پر آنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار اور حضرات مہاجرین ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی قرار دے دیا آپ نے، کہ تم ان کے بھائی، یہ ان کے بھائی، وہ ان کے بھائی، یہ ان کے بھائی، وہ ان کے بھائی۔ حضرات انصار یعنی مدینہ طیبہ کے رہنے والے، جنہوں نے اسلام کی، صحابہ کرام کی بے مثال خدمات انجام دی انہوں نے، کہ جس کی نظیر اور مثال قیامت تک نہیں مل سکتی، اور حضرات مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آ گئے۔ اب ان دونوں کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنا دیا۔ ان حضرات انصار نے ایسا ایثار اور ایسی قربانی اور ایسی مثال پیش کی کہ قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے گھر لے کر گئے اپنے حضرات مہاجرین کو، اپنے اپنے بھائیوں کو، جن کو کہ اللہ کے نبی اس وقت نے فرما دیا تم ان کے بھائی، تم ان کے بھائی، یہ دونوں کو آپس میں جوڑی لگا دی گئی۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے حصے میں آئے تھے، جن حضرت یعنی انصاری صحابی کے حصے میں آئے تھے، انہوں نے اپنے گھر لے جانے کے بعد یہ کہا کہ دیکھیے یہ میرا گھر ہے، اس گھر میں سے آپ کا آدھا میرا آدھا، میرا ایک باغ ہے کھجوروں کا، اس میں سے آپ کا آدھا میرا آدھا، میرے پاس اتنی رقم ہے گھر میں موجود ہے، اس میں سے آدھی رقم آپ کی، آدھی رقم میری۔ اب یہ تو مادی چیزیں ہو گئی، گھر آدھا آدھا اور کھیت آدھا آدھا، کھجوروں کا باغ آدھا آدھا، جو نقد رقم ہے آدھی آدھی، انہوں نے پیشکش کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری 2 بیویاں ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند ہو۔ کیا کہا انہوں نے؟ آپ کو جو پسند ہو نشاندہی کیجئے، میں اس بیوی کو اپنے طلاق دے دیتا ہوں، شریعت کے مطابق عدت گزرنے کے بعد آپ اس بیوی سے نکاح کر لیجئے۔ کوئی پیشکش کس انداز سے کر سکتا ہے؟ روپیہ پیسہ وہ تو چھپا کر رکھ دے گا انسان، باغیچے کا تو پتہ ہی نہیں چلنے دے گا، اور کہے گا، کھیت بھی کہے گا کہ ہمارے پورے بھائیوں کا حصہ ہے، اور ایک بھائی تو روز لڑنے کے واسطے آتا ہے، اور ایک بھائی نے تو اخبار میں دے دیا، دیکھو جو خریدنے والے ہوشیار باش، اگر لیں گے تو ذمہ دار خود ہوں گے، اور اس کے بعد پھر بعد میں مسائل خود کے لیے کھڑے رہیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرا یہ گھر ہے، آدھا آپ کا آدھا میرا، میرے پاس جو رقم ہے آدھی آپ کی، میری آپ کی آدھی، اور کھجوروں کا باغ بھی، یہاں تک کہ 2 بیویاں ہیں، ان میں سے آپ جس کے تعلق سے نشاندہی کریں گے، جو آپ کو پسند ہو، آپ بتائیے، میں طلاق دیتا ہوں، شریعت کے مطابق آپ بعد سے نکاح کر لیجئے۔ یہ تو پیشکش انہوں نے ایسے کی کہ قیامت تک ایسی پیشکش کی مثال نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرات صحابہ کرام کو۔ اب اس کے بعد ان انصاری مہاجر صحابی کا جواب بھی سنیے۔ انہوں نے کہا کہ گھر بھی آپ کو مبارک ہو، کھیت بھی آپ رکھ لیجئے، پیسہ بھی آپ رکھ لیجئے، اور بیوی جو آپ کے ہیں وہ دونوں بیوی آپ کو مبارک ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے خالی آپ بازار کا راستہ بتائیے۔ کیا بتائیے؟ بازار کا راستہ بتائیے۔ اب انہوں نے قبول نہیں کیا، اب اس کے بعد کو بتایا کہ بازار کا راستہ، اب تجارت کرنا شروع کیے، پنیر جسے کہتے ہیں، مجھ سے تجارت انہوں نے کی۔ اب اس کے بعد ہوتے 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 ایک وقت آیا کہ مدینہ طیبہ کے انتہائی مالدار صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوا، کہ جن کو مثال کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ جب مدینہ طیبہ کے اندر جب قحط پڑا ایک مرتبہ،
تو انہوں نے کئی اونٹ یعنی بھر کر اناج وہاں پر صحابہ کرام کے اندر تقسیم فرما دیے، اور بے شمار دولت وہ صحابہ کرام کے اوپر لٹاتے تھے، ان کو دیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز انہوں نے اپنائی، تجارت کو انہوں نے اپنایا، کاروبار کو اپنایا۔ تو مکہ مکرمہ سے آئے وہ خالی ہاتھ آئے، تجارت جو شروع کی پنیر سے شروع کی انہوں نے، چھوٹی سی چیز سے۔ لہٰذا آج ہمارا مزاج کیا ہو گیا، نہیں وزیر آباد میں ہم کو دکان لینا، وہاں لینے کا، فرنیچر اتنے کا، دکان اتنے کی، کرایہ اتنا، پگڑی اتنی، فلاں اتنی، فلاں اتنی۔ اب خدا نخواستہ نقصان اگر ہو گیا تو انسان پریشان ہو جاتا۔ لہٰذا چھوٹی سی چیز سے شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر چونٹی کو اگر سر میں درد ہوا تو اس کو اتنا سا درد ہوگا، مرغی کو ہوا تو اتنا سا ہوگا، ذرا سا ہوگا، اور ہاتھی کو اگر ہوگا تو کتنا بڑا درد ہوگا۔ جتنا بڑا سر اتنا بڑا درد سر، جتنا بڑا سر اتنا بڑا درد سر، درد سر اتنا بڑا۔ تو چیونٹی کو معمولی سا ہوگا، بکری کو ذرا سا ہوگا، لیکن بھینس کو اور ہاتھی کو بڑا ہڈا ہے اس کا، لہذا اس کو اتنا بڑا درد سر ہوگا۔ تو اگر نقصان اگر ہوگا، اس سے لا لی رقم، اس سے لا لی، اس سے لے کر آ گئے، لہذا اگر نقصان اگر ہوگا کاروبار میں تو اذیت اتنی ہوگی۔ لہذا چھوٹے سے شروع کرنا چاہیے۔ کہاں شروع کرنا چاہیے؟ چھوٹی سی رقم، چھوٹے سے پونجی سے۔ ڈاکٹر نواز دیوبندی بڑے پیارے شاعر ہیں، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، کلام بھی سنا ہوگا۔ تو انہوں نے بڑا اچھا ایک شعر کہا ہے، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ۔ انجام کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ، آغاز کرنے کے معنی آتے ہیں شروع کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں ہی سے پرواز کر کے دیکھ۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی پرندہ اگر پانی کے اندر گر گیا، کوئی پرندہ، طوطا ہے، مینا ہے، فاختہ ہے، کبوتر ہے، اسی نوعیت کا پرندہ ہے، بگلا وغیرہ ہے، کوئی بھی پرندہ ہو، اب پانی میں بھیگ جانے کے بعد اب اس کے لیے مشکل ہوتی ہے پرواز کرنا، فضا میں اڑنا۔ اب وہ اگر ہمت ہار دے کر تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انجام یہ نتیجہ، انجام اس کے ہاتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں ہی سے پرواز کر کے دیکھ۔ یعنی تمہارے اگر پر اگر بھیگے ہوئے اگر ہے، کوئی بات نہیں، گھبراؤ مت، تم اس سے ہی اڑنے کی کوشش کرو۔ تمہاری جب ہمت ہوگی، حوصلہ ہوگا، تو اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی۔ لہذا چھوٹی سے چھوٹی چیز سے کاروبار شروع کرنا چاہیے۔ بھنگار لائن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ معمولی سی چیز سے ان لوگوں سے پوچھیں ان کا ماضی کیا ہے، بتائیں گے ارے بھائی میں تو کاروبار چھوٹے سے کیا، میں تو اس طریقے سے پلاسٹک کے شیشے جمع کرتا تھا، فلاں کرتا، فلاں کرتا، فلاں کرتا، یہ کرتا تھا۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج الحمدللہ روزانہ 2-3 ٹرک ہمارے پاس سے بھنگار کے جالنا کو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ملیں گے۔ میں جس وقت مسجد 12 امام میں تھا، قریشی مسجد کے اندر، وہاں پر میں نے دیکھا، اپنی نگاہوں سے دیکھا، ہمارے ایک دوست محمد سلیم صاحب مرحوم، جو کہ ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے بتلا رہا ہوں آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے، جن کی چوک میں اتوارا کونے کے اوپر دکان ہے، جن کی مسجد فاروق پاشا کے قریب بائیں ہاتھ میں جاتے وقت، وہاں پر ان کے بچے فرزند کے بیٹھتے ہیں۔ تو میں جس وقت مسجد 12 امام میں تھا، تو میں نے ہمارے سلیم بھائی مرحوم اللہ تعالیٰ کے جس درجات بلند فرمائے، ان کو میں دیکھا، میں اپنے وطن سے جب آتا تھا تو بافنا سے گاڑی آتی تھی، جمعرات میں جانا میرا ہوتا تھا، جمعہ دن میں آتا تھا نماز پڑھانے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے، امامت میری وہاں پر تھی، تو ایک دن کی چھٹی میں کسی دارالسلطنت جانا ہوتا تھا۔ تو میں آتے وقت ان کو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ سر کے اوپر ان کا ایک ٹوکرا رہا کرتا تھا، سر کے اوپر، اور وہ بھنگار جمع کرتے تھے، اور توڑ موڑ جسے کہتے ہیں، جیسے جرمن ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، یہ چیزیں وہ خریدتے تھے، پھر لانے کے بعد فروخت کرنا۔ کئی دن تک میں ان کو دیکھتا رہا۔ ایک وقت وہ آیا، اللہ رب العزت نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا، اب اس کے بعد ان کے خاندان کے بیوی بچے، ہر بچہ، یہاں تک کہ پوترے نواسے بھی میرے دل میں جہاں پہ ہے،
یہ معلومات میں الحمدللہ وہ بھی اس طریقے سے حج کر کے اور عمرہ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے سڑکوں ہڑکوں کے اندر ایک مسجد بنائی وہاں پر، جہاں پر کہ وہ مدرسہ ہے نا دارال میں کھلے گاؤں کے اندر، وہاں پر ایک مسجد بنائی اپنے ذاتی پیسے سے مسجد بنا کر، وہاں کے امام صاحب اور مؤذن صاحب کو تنخواہ اپنے ذاتی پیسے دیتے تھے، وہ چندہ پٹی نہیں کرتے تھے، وہ مسجد بنائی انہوں نے، اور وہاں کے امام صاحب کو اور وہاں کے جو مؤذن صاحب ہیں ان کو تنخواہ وہ اپنے جیب سے دیا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا 4-5 سال پہلے، اب ان کی دکان وہاں پر ہے، مسجد فاروق بادشاہ صاحب کے قریب وہاں پہ دکان ہے اتوارے کے اندر، جو کبوتروں کی رائٹ سے آگے جاتے ہیں نا وہاں پر ان کی دکان ہے، بائیں ہاتھ پہ ان کے بچے بیٹھتے ہیں، ہر سال ماشاءاللہ ہم کو داخل کو 4-5 ہزار روپے کی رسید بناتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے اتنا نوازا تو میں اپنی نگاہوں سے ان کو توڑ موڑ جمع کرتے میں نے دیکھا۔ ایک وقت وہ بھی دیکھا گیا، ایک وقت یہ بھی دیکھا گیا کہ مدارس کو دے رہے چندہ دے رہے زکوٰۃ اتنی نکال رہے ماشاءاللہ، حج کر کے جا رہے، ہمارے ساتھ حج میں ساتھ ہم لوگ حج میں ساتھ میں بھی تھے ایک مرتبہ، اور اس کے بعد مسجد جگہ خریدی، مسجد تعمیر کی، امام صاحب اور مؤذن صاحب کی تنخواہ خود اپنے پیسے دیا کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا کہ یہ محنت کرنے کا نتیجہ تھا، تجارت کرنے کا نتیجہ تھا۔ آج ہم تجارت کرنا نہیں چاہتے ہیں اور ہم محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ یہاں سے پیسے لا لیے، وہاں سے پیسے لا لیے، ادھار لے کر آ گئے۔ ٹھیک ہے، ادھار لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لینا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے دینے کے اوپر، لیکن انسان سود کی رقم سے لے کر اگر کاروبار کرے گا تو پھر اس صورت میں یہ چیز انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، لہذا کاروبار میں اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل نوجوانوں میں برتھ ڈے منانے کا رواج عام ہو گیا ہے، یہ سالگرہ اور شادی کی سالگرہ منانے کا رواج بھی عام ہو گیا ہے۔ کیا یہ سارا عمل کرنے سے گناہ ہوگا؟ اور دوسرے لوگوں کو برتھ ڈے کی مبارکباد دینے سے کیا گناہ ہوگا؟ یہ چیز نہیں منانا چاہیے، اس لیے کہ اگر دیکھا جائے غور سے تو انسان کی عمر بڑھتی نہیں بلکہ گھٹتی ہے، جتنی بڑھتی ہے اتنی گھٹتی ہے، جتنی بڑھتی ہے اتنی گھٹتی ہے، زندگی آپ ہی آپ کٹتی ہے۔ دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی یا ایک بچہ 10 سال کا 15 20 25 30 40 45 50 60 70 سال کا ہو گیا۔ اب یہ ظاہری طور پر عمر بڑھتی دکھ رہی ہے، جتنی بڑھتی ہے اتنی گھٹتی ہے، اس لیے کہ جس وقت کے دنیا میں آئے تھے اگر کوئی 70 سال عمر کا لے کر آیا، 20 سال نکل کے بعد کتنے بچ گئے؟ 50۔ یہاں تک کہ میں بتاؤں آپ کو، جس وقت عشاء کی اذان کے وقت آپ اور میں یہاں پر اور جتنے مصلی جہاں کہیں آئے تھے، اس وقت اگر دیکھا جائے ہماری عمر کیا تھی تو آئے یہاں پہ مثال کے طور پہ 8 بجے اذان کے وقت آئے۔ کتنے بجے آئے؟ 8 بجے۔ اب ہو رہے ہیں 10:15۔ تو 8 بجے جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ پڑھ کر دعا، اب اس وقت ہماری جو عمر تھی اس میں سے 2.25 گھنٹے میری اور آپ کی عمر کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی۔ جب یہ سوالات کی پرچیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد دعا کر کے جب ہم نکلیں گے گیٹ کے باہر، اس وقت ہماری جو عمر ہوگی وہ اور اس میں سے کم ہوگی۔ وہاں سے نکلیں گے، طہارت خانے میں جائیں گے، جاتے وقت جو عمر ہے واپسی میں پتہ چلے گا ارے اس میں سے 15 منٹ طہارت میں چلے گئے ہمارے، وہ عمر گھٹ گئی۔ پھر جب ہم جائیں گے ہوٹل میں جائیں گے اور جا کر چکن ٹکا کھائیں گے، آرڈر دیتے ہو جو عمر ہوگی، پیسے ادا کرتے وقت عمر میں اتنی کمی ہوگی۔ کھانے سے پہلے جتنی عمر ہوگی، سیخ کباب کھا لینے کے بعد عمر اتنی اور گھٹ چکی ہوگی۔ چائے کا آرڈر دینے سے پہلے کیا دینے سے پہلے؟ بھائی 2 چائے لے کر آؤ، یعنی تو 1 چائے لاؤ یا یہ کہ 1 کٹ لاؤ، اس میں ہم ہاف پینے والے ہیں، 1 کٹ میں ہاف، پہلے ہی ذرا سی چھوٹی سی کٹ، اب اس کے اندر اور ہاف، مطلب دونوں صاف ہاف کا مطلب۔ تو آرڈر دیتے وقت جو عمر تھی ہماری، جب وہ لا کر رکھیں گے اس وقت ہماری اتنی عمر کیا ہو جاتی ہے؟ گھٹ جاتی ہے۔ لہذا یہ جو برتھ ڈے وغیرہ منایا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔
دیکھا جائے تو یوم غم منانا چاہیے۔ کیا کرنا بھائی، 25 سال عمر ہو گئی یوم غم مناؤ، 30 سال ہو گئے یوم غم، 31 سال اور یوم غم اگر دیکھا جائے۔ لیکن یہ یوم خوشی یا برتھ ڈے وغیرہ منانا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ انگریز چلے گئے لیکن وہ اپنی تہذیب چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ لہذا کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ انگریز کوئی شیروانی پہن رہا، کلی کا کرتا پائجامہ پہن رہا ہے، شلوار پہن رہا، وہ تو ہماری تہذیب کو نہیں اپنائے۔ البتہ ہم لنگور کی طرح ہم نے ان کے چیزوں کو اپنا لیا۔ ہم نے لنگور کیا کرتا ہے، جو اچھالیاں مارتا ہے، یہ بلڈنگ پہ سے وہ بلڈنگ پہ، یہ جھاڑ پہ سے وہ جھاڑ پہ، یہ ڈالی پر سے وہ ڈالی کے اوپر، اس کی عادت ہوتی نقل کرنے کی۔ تو ہم کہے کہ لنگور بن گئے، ہم بندر کی طرح ہو گئے، اور انگریز تو بہرحال 200 سال میں حکومت کر کے یہاں سے چلے گئے، لیکن ان کی تہذیب کو چھوڑ کر وہ چلے گئے، لہٰذا ان کا ہی وہ عمل ہے، اس لیے یہ مناسب بات نہیں ہوتی ہے۔ نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حکم یہ دیا گیا ہے کہ نماز میں اگر وضو ٹوٹ جائے اگر تو اس حالت میں رکوع سجدہ وغیرہ نہیں کرنا گناہ کی بات ہے۔ البتہ اپنے ناک کے اوپر کوئی کپڑا رکھ دینا اور جس طریقے نکلنے کا حکم ہے، اس سے بازو والے یہ سمجھیں گے کہ شاید ناک میں سے خون بہہ رہا ہے۔ یہ فقہی کتابوں کے اندر لکھا ہوا مسئلہ کہ اگر کسی صف کے اندر کسی شخص کا اگر وضو ٹوٹ جائے، بشر ہے، انسان ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، تب ایسی صورت میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ کوئی کپڑا اپنی ناک کے اوپر ایسا رکھنا، اس طرح نکلنا، تو اس سے لوگوں کو تاثر ملے گا کہ شاید ان کی ناک سے خون جا رہا ہے، بہہ رہا ہے، اور وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے یہ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جا کر وضو کر لینا، پھر نماز پڑھ لینا چاہیے۔ سعودی حکومت نے عورت کو بغیر محرم کے حج کی اجازت دے دی ہے، تو کیا عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتی ہے۔ حکومت کے اجازت دے دینے کی وجہ سے کوئی چیز جائز ہو جائے گی ایسا نہیں۔ شریعت کے احکامات قرآن حدیث کے اندر ہیں، سعودی حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی حکومت کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے۔ چلیے، سوتیلی والدہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا بالکل دینا چاہیے، ان کا حق زیادہ ہے، ان کی خدمت کا بھی ثواب ملے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ملے گا۔ ہمارے معاشرے میں شادی میں بیجا خرچ وغیرہ بہت بڑھ گیا ہے، لوگ بھی اپنی بچیوں کو میراث پر نہیں دیتے ہیں، جوڑے گھوڑے کی رقم دینے کا رواج بہت عام ہو گیا ہے، جو کہ بہت بڑی سماجی برائی ہے۔ اسے کیسے ختم کیا جائے؟ ختم کرنے کے لیے یعنی انسان کو اپنے طور پہ طے کرنا پڑتا ہے، جیسا بھوک لگنے کے بعد انسان کو طے کرنا پڑتا ہے کھانا کھانا ہے مجھے، لوگ بولنا پڑتا کیا؟ اب اگر کسی صاحب کو سمجھ میں اگر بھوک لگ رہی تو ہم لوگ بولیں گے کہ جاؤ میں کھانا کھاؤ، جاؤ کھانا کھاؤ، جاؤ تم کھانا کھاؤ۔ تقاضے کے طور پر انسان کو کھانا کھانا پڑتا ہے، پیاس لگ رہی ہے پانی پینا پڑتا ہے، تقاضا ہو رہا ہے طہارت ضرورت کا تو جا کر اس سے فارغ ہونا پڑتا ہے۔ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں حضرات علماء کرام ماشاءاللہ سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں، لیکن عمل تو بہرحال لوگوں ہی کو کرنا پڑے گا۔ کیا قرآن مجید کو دل میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، قرآن کریم کو اس کے حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ پرانے زمانے میں مسلمانوں میں لنگر کا طریقہ تھا جس میں بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، کیا اس طرح لنگر وغیرہ چلائے جا سکتے ہیں؟ جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ فقیروں کو پیسہ دینے کے بجائے ایسے لنگر میں دیں گے اور انشاءاللہ بھیک مانگنے والوں کی تعداد میں کمی ہوگی، جو کہ آج مسلمانوں میں ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ وہی کمی ہونے والی نہیں ہے، لوگ کیا کریں گے، مانگنے والے پیسہ ادھر لیں گے، کھانا ادھر کھائیں گے، پیسہ یہاں پر لیں گے اور کھانا وہاں پر کھائیں گے۔ اس لیے جو چل رہا ہے چلنے دیجیے، جہاں زکوٰۃ دی جا رہی، صدقہ خیرات کیا جا رہا کرنے دیجیے، جہاں پر لنگر چل رہے اپنے حساب سے وہ چلنے دیجیے، کیونکہ اگر کیا بھی اگر جائے تو اس صورت میں اس کو کنٹرول کسی بھی طریقے سے کیا نہیں جا سکتا۔ ہماری دکان کے سامنے فٹ پاتھ یا لوگوں کے چلنے کا راستہ ہے، لیکن ہم اپنی دکان کا سامان اس پر رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے راہگیروں کو چلنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ کیا اس کی وجہ سے ہمیں کوئی گناہ ہوگا؟ کیونکہ فٹ پاتھ پر تو چلنے والوں کا حق ہے۔ اس میں سامان اتنا رکھنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری دکان کے اندر جو سامان ہے باہر رکھنے میں ہم کو سہولت بھی ہو جائے، کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو چلنے میں تکلیف ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے برداشت کرنا اور کچھ دکانداروں نے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہی چیز بس زیادہ بہتر ہے۔
کیا قبلے کی طرف پیر کرنے کی میں کچھ حرج ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ قبلے کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قبلے کی جانب جھکنا نہیں چاہیے، قبلے کی طرف پیر نہیں کرنا چاہیے، قبلے کی طرف کلی نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے۔ احکامات یہ دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو قرآن حدیث پاک کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں رہ گئی ہیں بتلانے کی اگر تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم صحیح حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے یہاں پہ سوالات وغیرہ کی دعوت مجلس مکمل الحمدللہ ہو گئی۔ آج کی چوتھی اور آخری مجلس تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری مجلس کا انعقاد انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سال رمضان مبارک میں ہوگا۔ ابھی یہاں پر انشاءاللہ چند منٹوں میں دعا ہو جائے گی، اس کے بعد ہم طہارت ضروریات سے فارغ ہو جائیں، کھانے پینے کو جو چیز چارہ کھا پی لیں، اور اس کے بعد چونکہ آج کے رات ہے لہٰذا اس میں عبادت کا ہم اہتمام کریں۔ دعا پہلے پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہ بہت مختصر سی دعا ہے اور بڑی جامع دعا ہے۔ بتلانے والے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پوچھنے اور معلوم کرنے والے ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ لہٰذا اس دعا کے پڑھنے کا ہم نے اہتمام کرنا چاہیے، اور جیسا کہ پوچھا گیا تھا راتوں میں بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، پورے مہینے بلکہ پورے زندگی میں ہم بار بار یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہی کی رات میں پڑھنا ہے، بلکہ آج کی رات کی دعائیں مخصوص بتلائی گئی ہیں۔ اب چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انت السلام منک السلام الیک ارجع السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم ارزقنا علما نافعا واعمالا صالحا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، وشفاء من كل داء۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ یا اللہ فضل فرمائیے، کرم فرمائیے ہمارے حال پر، ساری امت پر اور ساری انسانیت پر۔ یا اللہ رحم فرمائیے، سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ پوری دنیا میں قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہے، گھروں میں پڑھا جا رہا ہے، خانقاہوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکاتب میں، دکانوں میں، ہر جگہ لوگ یا اللہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اور تراویح کے اندر پڑھا جا رہا ہے۔ یا اللہ سب جگہ پر جو بھی پڑھ رہے ہیں یا اللہ سب کے پڑھنے کو قبول فرما لیجیے، اور قرآن حکیم کے مطابق یا اللہ عمل کی توفیق فرمائیے۔ یا اللہ سب پر فضل فرمائیے، یا اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، حلال طیب جائز پاک اور کشادہ روزہ فرمائیے۔ یا اللہ اپنے خزانے غیب سے ہم سب کی ساری امت مسلمہ کی اللہ ساری ضروریات یا اللہ پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ قرآن حکیم کا بڑا حصہ بھی تو پڑھا جا چکا ہے، 28 پارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، اب 2 ہی پارے باقی رہ گئے ہیں۔ صحت اور تندرستی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق کے ساتھ یا اللہ اخلاص سے پڑھنے کی اللہ ہم کو توفیق کے ساتھ پڑھنے اور سننے اور عمل کرنے کی
کی اللہ توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن حکیم اور احادیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم کو عاشق سنت بنائیے، عشق رسول یا اللہ عطا فرمائیے۔ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہم کو زیارت نصیب فرمائیے۔ حرمین شریفین کی زیارت یا اللہ ہم سب کو، ساری امت کو، قیامت تک کے آنے والے ساری امت کے اللہ بار بار نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرمائیے، جو عمرہ کر رہے ہیں اعتکاف کر رہے ہیں اللہ ان کے عمرے کو یا اللہ قبول فرما لیجیے، ان کے طواف کو قبول فرما لیجیے۔ ہم سب کو، ساری امت کو بار بار جانا نصیب یا اللہ فرمائیے۔ یا اللہ ہماری زکوٰۃ کو، صدقات کو، خیرات کو اور دیگر جملہ بدنی اور جسمانی عبادت کو اور مالی عبادات کو یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو انتقال کر چکے ہیں یا اللہ ان تمام کی بخشش فرمائیے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور جائز اور کشادہ روزی عطا فرمائیے۔ یا اللہ سب کو حلال جائز اور کشادہ روزی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔ جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائیے۔ یا اللہ جن گھروں کے اندر نوجوان بچے اور بچوں کے تعلق سے والدین یا اللہ فکر مند ہیں ان کے لیے بہترین رشتے مقدر فرما دیجیے، اور شادی اور نکاح کے اللہ سارے اسباب بھی اللہ مہیا فرما دیجیے، آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ کفر سے، شرک سے، شرکیہ باتوں سے، شرکیہ اعمال سے اور اسی طریقے سے یا اللہ ایسی تہذیب سے جو آپ کے پاس ناقابل قبول ہے اور یہود و نصارہ کے نقداری سے یا اللہ ہم سب کی، ساری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ سب کی یا اللہ غربت کو، تنگدستی کو، پریشانی کو یا اللہ دور فرما دیجیے۔ جو مقروض ہیں تو یا اللہ غیب سے ان کے لیے قرض کی ادائیگی کی شکلیں یا اللہ پیدا فرما دیجیے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مصیبت مبتلا ہیں ان تمام کی مصیبتوں کو یا اللہ دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم نے جو مانگے عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اس مجمع کے اندر بزرگ حضرات بھی ہیں اور نیک اور صالح نوجوان بھی ہیں، ننھے منھے معصوم بچے بھی ہیں، سب نے یا اللہ آپ کی ذات عالی سے اور آپ کی بارگاہ سے یا اللہ بھرپور امید لگائے رکھی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی مرادوں کو، ہم سب کی منتوں کو، ہم سب کی جھولیوں کو یا اللہ بھر دیجیے۔ ہم سب کی تمام نیک چاہتوں کو یا اللہ پورا فرمائیے۔ ہم میں سے کسی کو بھی نامراد نہ فرمائیے۔ جن لوگوں نے یا اللہ دعا کرنے کے لیے کہا ہے یا متوقع ہیں یا اللہ ان کو بھی یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نواز دیجیے۔ ان کے تمام نیک چاہتوں کو یا اللہ پورا فرمائیے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی، مساجد کی، مدارس کی، مقابر کی، خانقاہوں کی، مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی اور مسلمانوں کے ممالک کی اللہ حفاظت فرمائیے۔ ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائیے، پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرمائیے، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرمائیے، عالم اسلام کو انتشار سے، اختلاف سے، خانہ جنگی سے اللہ محفوظ فرما دیجیے۔ ہر ایک شخص کی اللہ جان مال عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم نے جو مانگے عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے اللہ شکر عطا فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فرمی اللہ قبول فرما لیجیے۔ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔